بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تیمم کے مسائل چل رہے تھے، تو آج بھی تیمم کے مسائل کے حوالے سے گفتگو عرض کی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 25، جس طرح وضو کی جگہ تیمم درست ہے، اسی طرح غسل کی جگہ بھی مجبوری کے وقت تیمم درست ہے۔ ایسی ہی جو عورت حیض اور نفاق سے پاک ہوئی مجبوری کے وقت، اس کو بھی تیمم درست ہے۔ وضو اور غسل کے تیمم میں کوئی فرق نہیں، دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے۔ یعنی اگر وضو کی ضرورت ہو اور پانی نہ مل رہا ہو، یا پانی تو مل رہا ہے لیکن پانی جو ہے نا وہ نقصان دہ ہے، کوئی بیماری ہے وغیرہ ذالک، پانی نہیں استعمال کر سکتے، تو جس طرح ہم نے پڑھا ہے کہ وضو کی جگہ اپنے اندر تیمم کر لے، اسی طرح اگر کسی کو غسل کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور پانی نہیں ہے، یا پانی ہے لیکن پانی نقصان دہ ہے، بیماری ہے استعمال نہیں کر سکتے، یا بہت زیادہ ٹھنڈا پانی ہے استعمال نہیں کر سکتے، گرم کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، بیمار ہونے کا خطرہ ہے یا بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں غسل کی جگہ بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عورت کو اگر حیض کے بعد نفاس کے بعد غسل کرنا ہے، پانی نہیں ہے یا پانی نقصان دہ ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ غسل کی جگہ پر تیمم کر سکتی ہے، اور تیمم کا طریقہ ایک ہی ہے۔ جس طرح جو ہے نا وضو کے لیے تیمم ہوتا ہے، اسی طرح غسل کے لیے بھی تیمم ایک ہی ہے، کوئی مختلف طریقہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 26، اگر کسی کو بتلانے کے لیے تیمم کر کے دکھلایا لیکن دل میں اپنے تیمم کرنے کی نیت نہیں، بلکہ فقط اس کو دکھلانا مقصود ہے، تو اس کا تیمم نہ ہوگا، کیونکہ تیمم درست ہونے کے لیے تیمم کرنے کا ارادہ ہونا ضروری ہے۔ تو جب تیمم کرنے کا ارادہ نہ ہو بلکہ فقط دوسرے کو بتلانا اور دکھلانا مقصود ہو، تو تیمم نہ ہوگا۔ یعنی کسی اور کو تیمم کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ تیمم اس طرح کیا جاتا ہے، تو اگرچہ حالت ایسی ہے کہ وہ تیمم کر سکتا ہے، مجبوری ہے، لیکن دوسروں کو تعلیم کے لیے جو تیمم کیا جائے نا، طریقہ بتانے کے لیے، تو اس سے تیمم نہیں ہوتا، وضو ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کو وضو کا طریقہ بتا رہے ہیں، کسی بچے کو یا کوئی نو مسلم ہے، اس کو ہم نے کہا وضو اس طرح کرتے ہیں، آپ نے تمام اعضاء پہ پانی ڈال دیا، اس کو بتا دیا، تو آپ کا وضو ہو جائے گا، اگرچہ آپ کی نیت نہ وضو ہو جاتا ہے۔ جیسے نہاتے ہیں تو خود بہت وضو ہو جاتا ہے، اگرچہ وضو کی نیت نہ ہو، لیکن یہ اگر نیت نہ ہو تو وضو پر جو ثواب ملتے ہیں وہ ثواب نہیں ملے گا، وضو تو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن تیمم ایسا نہیں ہے، تیمم بتلانے سے تیمم نہیں ہوتا۔ تیمم اور وضو میں فرق یہ ہے کہ وضو کی نیت ضروری نہیں ہے، وضو نیت کے بغیر بھی ہو جاتا ہے، لیکن تیمم میں نیت شرط ہے، نیت ضروری ہے، نیت کے بغیر تیمم نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے کسی کو بتلانے سے چونکہ اپنی نیت نہیں ہے تیمم کرنے کی، تو تیمم نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 27، تیمم کرتے وقت اپنے دل میں بس اتنا ارادہ کر لیں کہ میں پاک ہونے کے لیے تیمم کرتی ہوں، یا نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتی ہوں، تو تیمم ہو جائے گا۔ اور یہ ارادہ کرنا کہ میں وضو کا تیمم کرتی ہوں یا غسل کا، کچھ ضروری نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ تیمم میں نیت ضروری ہے، نیت شرط ہے، نیت کرنی ہے، لیکن نیت جو ہے نا وہ بس اتنا وہ دل میں انسان کر لے کہ میں پاک ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں، یا نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں،
بس ٹھیک ہے، طہارت حاصل کرنی، یہ ارادہ کافی ہے۔ باقی یہ ہے کہ میں وضو کی جگہ پہ کر رہا ہوں یا غسل کی جگہ پہ کر رہا ہوں تیمم، یہ نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ بس تیمم میں اصل یہ ہے کہ باقی کی نیت سے کوئی تیمم کر لے تو تیمم بس ہو جائے گا، اور اتنی نیت دل میں کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 28، اگر قرآن مجید کے چھونے کے لیے تیمم کیا تو اس سے نماز پڑھنا درست نہیں ہے، اور اگر ایک نماز کے لیے تیمم کیا دوسرے وقت کی نماز بھی اس سے پڑھنا درست ہے، اور قرآن مجید کا چھونا بھی اس تیمم سے درست ہے۔ یعنی اگر کوئی صرف قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے تیمم کرتا ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے اس نے تو اس کے لیے تیمم کر رہا ہے اس نیت سے کہ صرف اس کو ہاتھ لگانا ہے، تو اس سے جو ہے وہ وضو نہیں پڑھ سکتا، کیا نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز اس سے نہیں ہوتی۔ البتہ اگر کسی نے نماز کے لیے تیمم کیا تو اس سے نماز پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا، نوافل پڑھنا سب کچھ درست ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن رکھیے گا کہ ایک نماز کے لیے تیمم کیا، ابھی اس کو تیمم کو توڑا نہیں، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں پائیں گے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوسری نماز کا وقت آ گیا تو وہ تیمم کافی ہے، یعنی وقت نکلنے سے وہ تیمم ٹوٹا نہیں، وہ برقرار ہے، دوسری نماز پڑھ لے، تیسری، چوتھی، جب تک جو ہے نا کوئی وضو توڑنے والی چیز نہیں پائی گئی تو وہ تیمم کافی ہے، اس کو جو ہے نا وہ پڑھ سکتے ہیں، نوازیں، نفل، سنتیں، اور جو ہے تہجد، اور اس طرح جو ہے قرآن پاک کی تلاوت، نماز جنازہ سب کچھ پڑھ سکتے ہیں جو ہے نا، جب تک پانی نہ ملے یا وضو توڑنے والی کوئی چیز نہ پائے جائے۔ مسئلہ نمبر 29، کسی کو نہانے کی بھی ضرورت ہے اور وضو بھی نہیں ہے، وضو کی بھی ضرورت ہے، تو ایک ہی تیمم کرے، دونوں کے لیے الگ الگ تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک تیمم کر لیے تو وضو کی جگہ پر بھی کافی ہے اور غسل کی جگہ پر بھی کافی ہے، الگ تیمم کرنے، بس غسل کی جگہ پہ جب تیمم کر لیا نا تو وہ طہارت حاصل ہو گئی، وہ وضو کی جگہ پر بھی ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 30، کسی نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، پھر پانی مل گیا اور وقت ابھی باقی ہے تو نماز کا دہرانا واجب نہیں، وہی نماز تیمم سے درست ہو گئی۔ یعنی نماز کا وقت تھا، پانی نہیں مل رہا تھا، اور ایک میل کے اندر پانی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس کو نہیں ملا تو تیمم کر کے اس نے نماز پڑھ لی، ابھی وقت باقی ہے، وہ تھوڑا سا آگے چلا گیا، سفر کر رہا تھا، پانی مل گیا، وقت ابھی باقی ہے، ٹھیک ہے، تو دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس تیمم سے جو اس نے نماز پڑھی ہے وہ درست ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 31، اگر پانی 1 میل شرع سے دور نہیں لیکن وقت بہت تنگ ہے کہ اگر پانی لینے کو جائے گی تو وقت جاتا رہے گا تو بھی تیمم درست نہیں ہے، پانی لاوے اور قضا پڑھے، یعنی وقت کی تنگی کی وجہ سے تیمم نہیں ہو سکتا، وقت نکل جائے ٹھیک ہے، نکل جائے، بعد میں قضا کرنی پڑے گی، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں، جس نماز کی قضا نہ ہو تو وہ کر سکتے ہیں، تو آگے مسئلہ جو ہے نا وہ شاید ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ مثلا نماز جنازہ کی قضا نہیں ہو سکتی نا، تو اگر نماز جنازہ جو ہے نا وہ ابھی جو ہے نا وہ کھڑی ہونے لگی اور کسی کا وضو نہیں ہے، وضو کے لیے جائے گا تو جو ہے وہ جنازہ نکل جائے گا، تو اس وقت وہ بیٹھے بیٹھے فوراً تیمم کر لے اور نماز جنازہ پڑھے،
وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی قضا نہیں ہے، لیکن فرض نماز کی تو قضا ہے نا، تو اس لیے اس کی جگہ پر جو ہے وہ وضو کی جگہ پر تیمم نہیں کر سکتے۔ مسئلہ نمبر 32، پانی موجود ہوتے وقت قرآن مجید کو چھونے کے لیے تیمم کرنا درست نہیں۔ اگر پانی موجود ہے نا تو نماز کے لیے تو ویسے تیمم نہیں کر سکتے، قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، وضو ہی کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو الگ بات ہے، عذر ہے۔ مسئلہ نمبر 33، اگر پانی آگے چل کر ملنے کی امید ہو تو بہتر ہے اول وقت میں نماز نہ پڑھیں بلکہ پانی کا انتظار کر لیں، لیکن اتنی دیر نہ لگائے کہ وقت مکروہ ہو جائے، اور اگر پانی کا انتظار نہ کیا اول ہی وقت میں نماز پڑھ لی تب بھی درست ہے۔ یہ مسئلہ اس سے ملتے وقت اب بھی گزرا ہے کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ بعد میں پانی مل گیا، تو تقریباً اس طرح یہ ہے کہ مثلا کوئی سفر کر رہے ہیں 1 میل کے اندر تو پانی نہیں ہے، اس کو یہ یقین ہے، لیکن یہ امید ہے کہ آگے جو ہے نا سفر کر رہا ہو سکتا ہے مل جائے، تو بہتر یہ ہے کہ پھر نماز کو ذرا مؤخر کرنا، لیکن اتنا نماز کو مؤخر کرنا کہ مکروہ وقت شروع ہو جائے نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اگر اتنا اس کا خوف ہو کہ مکروہ وقت شروع ہو جائے گا تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے، بعد میں اگر پانی مل بھی گیا تو وہ نماز کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 34، اگر پانی پاس ہے لیکن یہ ڈر ہے کہ اگر ریل پر سے اترے گی تو ریل چل پڑے گی تب بھی تیمم درست ہے، یا سانپ وغیرہ کوئی جانور پانی کے پاس ہے جس سے پانی نہیں مل سکتا تو بھی تیمم درست ہے۔ پانی تو پاس موجود ہے لیکن یہ ہے کہ ریل سے آج کل بس ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر پانی تھوڑے سے فاصلے پر ہے اب ادھر چلا جاؤں گا تو بس نکل جائے گی، ٹرین نکل جائے گی، تو اس صورت میں تیمم کافی ہے، تیمم کر لے، پانی کے لیے ادھر جانا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح پانی تو ہے، مثلا کنواں پاس ہے لیکن جو کنواں ہے وہاں پر اتنا بڑا سانپ بیٹھا ہوا ہے نکال نہیں سکتے، کتا بیٹھا ہوا ہے نکال نہیں سکتے، یا یہ ہے کہ وہاں پر دشمن بیٹھا ہوا ہے، جائیں گے تو وہ قتل کریں گے، وہ نقصان پہنچائیں گے، تب بھی تیمم درست ہے، وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ ہے کہ کنواں ہے، ٹھیک ہے، پانی اندر ہے لیکن نکالنے کی کوئی چیز نہیں ہے، کنواں بند ہے، بجلی نہیں ہے کہ پانی موٹر چلا لیں، یا بجلی تو ہے لیکن موٹر جو ہے نا وہ ہم نہیں چلا سکتے، پانی نہیں نکال سکتے، کوئی اور ذریعہ پانی نکالنے کا نہیں ہے، تب بھی تیمم درست ہے۔ مسئلہ نمبر 35، اسباب کے ساتھ پانی بندہ تھا لیکن یاد نہ رہا اور تیمم کر کے نماز پڑھی، پھر یاد آیا کہ میرے اسباب میں تو پانی بندھا ہوا ہے تو اب نماز کو دہرانا واجب نہیں، یعنی سامان میں پانی پڑا ہوا ہے لیکن یاد نہیں رہا اور پانی نہیں تھا، یہ سمجھ کر کے پانی نہیں ہے اس نے تیمم کر لیا، بعد میں یاد آیا کہ بیڈ میں پانی پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو بس اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز جو ہے وہ ہو گئی۔ یا ساتھی کے پاس تھا لیکن اس کو علم نہیں تھا، ساتھی کے پاس پانی تھا اس کو علم نہیں تھا اور پانی نہیں ہے، اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو بھی کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 36، جتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے اور پانی مل جانے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح اگر تیمم کر کے آگے چلی اور پانی 1 میل شرع سے کم فاصلے پر رہ گیا تو بھی تیمم ٹوٹ گیا، یعنی جس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے اس سے تیمم بھی ٹوٹتا ہے، خون نکلنے سے، پیشاب کرنے سے وغیرہ ذالک کا،
تو اور دوسرا یہ ہے کہ تیمم تب کر سکتے ہیں جب کہ 1 میل کے اندر پانی نہ، تو 1 میل کے اندر پانی نہیں تھا، اس نے تیمم کر لیا، لیکن آگے جا رہا ہے، آگے جب چلا گیا تھوڑا سا آگے تو اب 1 میل کے اندر پانی آ گیا اندر، تو خود بخود اس کا تیمم جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ لیکن اس صورت میں کہ اس کو علم ہو پانی کا 1 میل کے اندر آ گیا۔ مسئلہ نمبر 37، اگر وضو کا تیمم ہے تو وضو کی موافق پانی ملنے سے تیمم ٹوٹے گا، اور اگر غسل کا تیمم ہے تو جب غسل کے موافق پانی ملے گا تب تیمم ٹوٹے گا، اگر پانی کم ملا تو تیمم نہیں ٹوٹا۔ یعنی تیمم کیے وضو کی جگہ پر، تو اتنا پانی مل جائے جس سے وضو ہو جاتا ہے عام طور پر، ویسے تو اس سے جو ہے نا وہ ہو جائے۔ یہ جو جگ پڑا ہوا چھوٹا جگ نا، اس کے اندر جو ہے نا جو بہت پانی ہے اس سے تو 2 وضو ہو جاتے ہیں، ٹھیک، اس کے کم بھی ہونا وضو ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ایک مجھ سے وضو فرماتے تھے، وہ اتنا برتن ہے میرے پاس پڑا ہوا ہے گھر میں، کسی دن ملا کے آپ کو دکھا بھی دوں گا، ٹھیک ہے۔ باقی تو ہم جو ہے نا جو یہ مسجد میں نلکوں پر یہ ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں ان پر وضو کرتے ہیں، تو ایک اندازے کے موافق ایک وضو پر 8 لیٹر پانی خرچ ہوتا ہے۔ ہمیں نہیں اندازہ، پانی بہہ رہا ہے اتنا پانی جس سے 2-3 بندے غسل کر سکتے ہیں، ٹھیک، پانی جو ہے نا وہ تو گزارے لائق ہے، اتنا زیادہ نا کہ آپ جیسے ہم کر رہے ہیں نا کہ اتنا پانی نہیں ملا تو بس جو ہے نا وضو نہیں ہوگا، تیمم جو ہے وہ کرنا ہے، اور پانی میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، پانی کی قلت ہے، اسراف ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے، تو اس لیے جو ہے نا وہ وضو کرتے وقت پانی ڈالے اور دوسرا ہاتھ جو ہے نا وہ نلکے کو جو ہے نا بند کرنے کے لیے استعمال کرے تاکہ پانی زیادہ ضائع نہ ہو۔ بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، پانی کی قدر کرنی چاہیے، اس کی قدر نہ چاہیے، اللہ نے نعمت ہم سے چھین رہا ہے۔ مسئلہ نمبر 38، اگر راستے میں پانی ملا لیکن اس کو پانی کی کچھ خبر نہ ہو اور معلوم نہ ہوا کہ یہاں پانی ہے تو بھی تیمم نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح اگر راستے میں پانی ملا اور معلوم بھی ہو گیا لیکن ریل پر سے نہ اتر سکے تو بھی تیمم نہیں ٹوٹا۔ یعنی 1 میل کے اندر جو ہم نے کہا نا علم ہو تب ٹوٹ جاتا ہے، اگر پانی ہے لیکن علم نہیں ہے، تلاش کیے لیکن نہیں پتہ چلا تو نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح پانی تو ہے لیکن اتر نہیں سکتے، بس سے ٹرین وغیرہ سے، وہ یہی حکم ہے۔ اسی طرح اوپر جہاز میں، جہاز اڑ رہا ہے، ٹھیک، پانی ہے تو وضو کر کے ادھر ہی نماز پڑھ، اب پانی نہیں ہے تیمم کر، ٹھیک ہے۔ اور جیسے آپ آج کل اکثر جو ہے نا اچھے جہاز کیوں نہ ہو، واش روم میں پانی نہیں ہے جہاز میں، اچھے جہاز کیوں نہ ہو، ہم لوگ عمرے پہ گئے تھے، وہ سعودی ایئر لائنس اچھی جو ہے نا وہ فلائٹ ہے، اچھا جہاز ہے، پانی نہیں، یہ تقریباً ایسے ہوتا ہے۔ تو اس لیے تیمم کریں، لیکن تیمم کیسے کریں، کس چیز پر کریں گے، مسئلہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر تو آپ کے پاس مٹی نہیں ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب سفر پہ جانا، ویسے بھی بیگ جو ہے نا، بیگ پہ ایک مقرر ہوتا ہے کہ اس میں ہم نے کپڑے رکھنے ہیں، عموماً ایک بیگ جو ہے نا وہ سفر کے لیے ہوتا ہے، کپڑے وپڑے ڈالنے کے لیے سفر میں بندہ لے کے جاتا ہے، تو بیگ میں احتیاطاً ایک چھوٹا سا پتھر رکھتے ہیں، صاف ستھرا، جو آپ سفر میں ساتھ لے جاتے ہیں، صاف ستھرا پتھر رکھے، دھو لے بے شک اس کو، وہ بیگ میں رکھے، جب تیمم کی ضرورت پڑ جائے
جیسے میں نے آپ سے عرض کیا جہاز میں یا اس طرح بس میں پانی نہیں ہے تو فوراً وہ بیگ سے نکالے ہاتھوں پر پھیر دے. آخر تیمم کا طریقہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں, تیمم کریں. شریعت میں بڑی آسانی ہے, بڑی آسانی. یہ اپنے پاس رکھیں, جیب میں رکھ لیں, جیب میں رکھ سکتے. مسئلہ نمبر 29, اگر بیماری کی وجہ سے تیمم کیا ہے تو جب بیماری جاتی رہے کہ وضو اور غسل نقصان نہ کرے تو تیمم ٹوٹ جائے گا. اب وضو کرنا اور غسل کرنا واجب ہے. یعنی تیمم کیا تھا اس وجہ سے کوئی بیماری تھی, پانی نقصان پہنچاتا تھا, ٹھیک ہے, یا کوئی اور مسئلہ تھا, کسی کو الرجی تھی پانی کے استعمال سے. جب بیماری ختم ہو جائے گی تو تیمم خود بخود ٹوٹ جائے گا. اب جو ہے نا وہ تیمم جو ہے نا, اگر وضو کی جگہ پر تیمم کیا تھا تو وضو کرنا پڑے گا, غسل کی جگہ پر کیا تھا تو غسل کرنا پڑے گا. مسئلہ نمبر 40, پانی نہیں ملا اس وجہ سے تیمم کر لیا, پھر ایسی بیماری ہو گئی جس سے پانی نقصان کرتا ہے, پھر بیماری کے بعد پانی مل گیا تو اب وہ تیمم باقی نہیں رہا جو پانی نہ ملنے کی وجہ سے کیا تھا, پھر سے تیمم کر لے. اہم بات, یہ بات اہم ہے کہ کسی نے تیمم کیا تھا بیماری کی وجہ سے, پانی نہ ملنے کی وجہ سے نہیں, پانی تھا لیکن بیماری تھی, ڈاکٹر نے جو ہے نا پانی کا استعمال سے منع کیا تھا تو اس وجہ سے, اس کے بعد جو ہے نا اس نے تیمم کیا تھا, کیا نام ہے, اس کے بعد جو ہے نا اسے پانی کیا نام ہے, بیماری ختم ہو گئی, بیماری ختم ہو گئی, پانی ہے, پانی موجود ہے, تو اب بیماری کی وجہ سے تیمم کیا تھا تو بیماری ختم ہونے کی وجہ سے کیا نام ہے وہ تیمم تو ٹوٹ جائے گا. لیکن اب جب بیماری ختم ہو گئی نا, اب پانی نہیں ہے. پہلے بیماری میں پانی تھا لیکن پانی نقصان دہ تھا, اس میں تیمم ہو گیا, پھر اس کے بعد بیماری ختم ہو گئی, انسان ٹھیک ہو گیا, لیکن اب پانی نہیں ہے. اب پانی نہیں ہے تو اب وہ تیمم کافی نہیں ہے, اب نیا تیمم کرنا پڑے گا. وہ تیمم بیماری کی وجہ سے کیا تھا, بیماری ختم تو خود بخود تیمم بھی ختم. اب وہ پانی نہیں ہے تو اس کے لیے الگ تیمم کرنا پڑے گا, دوسرا تیمم کرنا پڑے گا. اگرچہ تیمم کو توڑنے والی کوئی چیز نہیں پائی گئی, لیکن بیماری کا ختم ہونا یہ خود تیمم کو ختم کر دیتا ہے. تو ایسے مسئلہ نمبر 41, اگر نہانے کی ضرورت تھی اس لیے غسل کیا لیکن ذرا سا بدن سوکھا رہ گیا اور پانی ختم ہو گیا تو اب وہ پاک نہیں ہوئی, اس لیے اس کو تیمم کر لینا چاہیے. جب کہیں پانی ملے تو اتنی سوکھی جگہ دھو لے, پھر سے نہانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں کوئی غسل کر رہا تھا, ٹھیک ہے, تو مثال کے طور پر باقی ساری جگہ جو ہے نا وہ اس نے دھو لی, لیکن میں ایسی مثال دے رہا ہوں. مثال کے طور پر ایڑی جو ہے نا یہ خشک ہے, ایک ایڑی خشک رہے گی, مثال کے طور پر پانی ختم ہو گیا, پانی ختم ہو گیا تو اب کیا کر لے, وہ ایڑی جو ہے نا اگرچہ تھوڑی سی جگہ کیوں نہ, لیکن ظاہر ہے کہ جگہ خشک رہ گئی نا تو غسل مکمل نہیں ہوا. اب کیا کر لے, پانی نہیں ہے تو اب اس جگہ کو پاک کرنے کے لیے تیمم کرتا ہے, اس جگہ کو پاک کرنے کے لیے تیمم کرتا ہے. اب تیمم کر لیا, ٹھیک ہے, اب انسان پاک ہو گیا, یعنی گویا کہ اب اس کی جگہ پہ غسل گویا کہ اتنا کمپلیٹ ہو گیا, لیکن اس کے بعد پھر پانی مل گیا. تو پانی ملا تب وہ جو تیمم تھا وہ خود بخود ٹوٹ گیا. اب جتنی جگہ جو خشک نہیں گئی تھی ایڑی کے برابر, بس وہ جگہ دھو لے
سرے سے پھر سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ جگہ دھو لے تو غسل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ آپ کی ذہن میں ہوگا، میں آپ کو وضو کے مسائل میں بھی عرض کر چکا ہوں، میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ وضو کو پیدر پہ کرنا تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی پیدر پہ نہ کرنا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا مثلا کسی نے جو ہے نا دفتر جاتے وقت کہیں اور جاتے وقت وضو نہیں کا، کچھ اعضاء بھی دھو لیے، مثلا منہ دھو لیا یا مثلا پاؤں دھو لیے، تاکہ جا کے ادھر جا کے دھوتا ہے باقی وضو ہو جائے گا، یا وضو کر رہا تھا کوئی ہاتھ اور منہ اس نے دھو لیا، درمیان میں پانی ختم ہو گیا، سمجھ آ گیا، آدھا گھنٹہ بعد 1 گھنٹہ بعد پانی آ گیا، تو آدھا وضو کر چکا تھا، آدھا وضو باقی ہاتھ دھوئے، مسئلہ کر لے پاؤں واپس، یہ مسئلہ سمجھ آ گیا نا؟ تو پیدر پہ کرنا ضروری نہیں ہے، کر لینا۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ جو تھوڑی سی جگہ خوش لے گئی تھی نا غسل، تو پانی ملنے کے بعد وہ جگہ دھو لے، تو غسل جو پیچھے کیا تھا اگرچہ 1 دن پہلے کیا تھا، 1 دن تک وہ تیمم کرتا رہا، تب اس کا غسل مکمل ہو جائے۔ قاری صاحب ہنس گئے، ٹھیک، تو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ایسے۔ مسئلہ نمبر 42، اگر ایسے وقت پانی ملا کہ وضو بھی ٹوٹ گیا تو سوکھی جگہ کو پہلے دھو لے ہوئے اور وضو کے لیے تیمم کر لے، اور اگر پانی اتنا کم ہے کہ وضو تو ہو سکتا ہے لیکن وہ سوکھی جگہ اتنے پانی میں نہیں دھل سکتا، تو وضو کر لے اور سوکھی جگہ کے واسطے غسل کا تیمم کر لے۔ ہاں اگر اس غسل کا تیمم پہلے کر چکی ہو تو اب پھر تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی پہلے تیمم باقی، یعنی جگہ تھوڑی سی رہ گئی تھی نا خشک ایڑی کے برابر، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی دھونا تھا، اور اس سے پہلے جو ہے نا وہ اس کا وضو بھی ٹوٹ چکا ہے، اب پانی مل گیا، اب 2 کام اس نے کر لیا ہے، وضو بھی اس نے کرنا ہے اور جو جگہ رہ گئی ہے خشک اس کو بھی گیلا کرنا ہے، اس کو بھی دھونا ہے، لیکن دونوں کام ہو نہیں سکتے، ایک ہی کام ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ وضو کر لے اور جو خشک جگہ رہ گئی ہے اس کو اس کی جگہ پر تیمم کریں، ایسے کریں، تو یہ جواب ہے۔ مسئلہ نمبر 43، کسی کا کپڑا یا بدن بھی نجس ہے اور وضو کی بھی ضرورت ہے اور پانی تھوڑا ہے، تو بدن اور کپڑا دھو لے اور وضو کے عوض تیمم کر لے، یعنی 2 کام کرنے ہیں، کپڑا بھی دھونا ہے اور وضو بھی جو ہے وہ کرنا ہے، یا بدن بھی دھونا ہے اور وضو بھی کرنا ہے، لیکن پانی اس کے پاس اتنا ہے کہ ایک کام ہو سکتا ہے دوسرا نہیں ہو سکتا، تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ کپڑے کو دھو لے یا جسم کو دھو لے اور وضو کی جگہ پہ تیمم ہو، کہ وضو کا تو نائب ہے، وضو کا خلیفہ ہے وہ تیمم، تو اس لیے تیمم کر لے وضو کی جگہ پر اور کپڑے کو اور جسم کو جو ہے وہ دھو لے۔ آگے نئے مسائل شروع ہو رہے، نئے باب شروع ہو رہے، موضوع پر مسح کرنے کا بیان، خیال میں اتنے کافی ہے، کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال ہے جی؟ ہاں میل ہے، سفر جاری ہے، پھر بھی ایک میل ہے،
اور اگر ہے پھر بھی نیل ہے. لیکن یہ ہے کہ بس میں ہے سفر کر رہے اگر آپ کے پاس لیکن آپ اتر نہیں سکتے نا، یعنی وہ روک نہیں. اگر تو آپ وہ پانی کے لیے اتر سکتے ہیں بس سے، ٹھیک ہے، 1 میل کے اندر تو ٹوٹ جائے. اگر پانی میل کے اندر تو ہے لیکن آپ مطلب آپ کی بس روکتے نہیں ہو، آپ اتر نہیں سکتے تو اس وقت باقی ہے. ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ بندہ نہائے تو وضو ہو جاتا ہے. کیا نہانے سے وضو ہو جاتا ہے؟ دیکھیے گا وضو جو ہے نا، جو 4 اعضاء ہیں نا وضو کے، ہاتھ کونیوں تک، چہرہ، مسح اور پاؤں، یہ جب دھل جائے نا، پانی لگ جائے تو خود بخود وضو ہو جاتا ہے. نہانے میں بھی اعضاء دھل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وضو ہو جائے. اس طرح اگر کوئی جا رہا ہے وضو اس پر واجب ہے، وہ پانی میں گر گیا، بھیگ گیا سارا اس کا، یہ اعضاء بھیگ گیا، وضو ہو گیا. یا کسی پر غسل واجب تھا، پانی میں گر گیا، سارا بدن بھیگ گیا، غسل بھی ہو گیا. بارش میں جا رہا تھا، بائک پہ جا رہا ہے، وضو اس میں کرنا ہے لیکن بارش شروع ہو گئی، وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، سارا بدن بھیگ گیا، وضو کے اعضاء بھیگ گئے، وضو بھی ہو گیا اور غسل بھی ہو گیا. ہو جائے گا، نہانے سے وضو ہو جائے گا. لیکن یہ مسئلہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ اگر وضو کی نیت نہ ہو تو ثواب نہیں ملے گا. وضو ہونا الگ بات ہے، وضو پر ثواب کا حاصل ہونا، ثواب ملنا الگ بات ہے. تو اس لیے اگر کوئی نہا رہا ہے تو آخر میں کچھ پانی اعضاء وضو پر وضو کی نیت سے ڈالے تو وضو تو ویسے بھی ہو جائے گا، تو ہو چکا ہے لیکن ثواب بھی مل جائے. ہاں غسل کی فرائض ہو کہ نہ پھر ہو، ہاں پھر تو غسل ہی نہیں ہوا نا. یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے غسل کے فرض پورے نہیں کیے، بس جسم پر تو پانی ڈال دیا لیکن اس کی کلی نہیں کی، ناک کو پانی نہیں ڈالا، تو آیا وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب اس کا غسل ہی نہیں ہو تو وضو تو نہیں ہوگا. غسل جب کمپلیٹ ہوگا نا تب وضو کمپلیٹ ہوگا. بتایا آپ نے کہ اپنے ساتھ سے کوئی چیز رکھ لیں ایسی جو دھو کے رکھ لیں، تو اس چیز کو استعمال کے تو وہ چیز کوئی چیز برتن کے علاوہ کوئی بھی چیز پاک ہو. یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے کہا نا کہ تیمم کرنے کے لیے پتھر، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پتھر بند رکھ لے، اس کو دھو کے رکھ لے، جب تیمم کی ضرورت ہو تو پاؤں پہ ہاتھوں پہ لگا کے تیمم کر. تو فرماتے ہیں کوئی اور چیز اگر بندہ رکھ لے اس کے علاوہ تو اس سے تیمم ہو جائے گا کہ نہیں؟ یہ مسئلہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا ہے کہ تیمم جو ہے اس چیز سے ہوتا ہے جو زمین کے جنس میں سے ہو. اور زمین کے جنس میں سے کا مطلب کیا ہے کہ جو جلانے سے جلے نا، پگھلانے سے پگھلے نا، اس چیز سے تیمم ہوتا ہے. جو جلانے سے جلے نا، پگھلانے سے پگھلے نا. لوہا پگھلتا ہے، لوہے سے نہیں ہوتا. لکڑی جلتی ہے، لکڑی پر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو پتھر نہ جلتا ہے نہ پگھلتا ہے، اینٹ نہ جلتی ہے نہ پگھلتی ہے، سیمنٹ نہ جلتی ہے نہ پگھلتی ہے. اس سے ہو، اس سے نہیں ہو. ہاں اگر کوئی چیز زمین کے جنس میں سے نہیں ہے، مثلا لکڑی ہو گئی، لوہا ہو گیا، تو اس پہ ویسے تو تیمم نہیں ہوگا. البتہ اگر اس پر مٹی اتنی زیادہ ہو کہ ہاتھوں کو لگ جائے تو اس وقت پھر ہو جائے گا. مثلا یہ میرے سامنے تپائی رکھی ہوئی ہے اور اس پر بہت ساری مٹی ہے، ٹھیک ہے، میں ایسے ہاتھ رکھوں تو میرے ہاتھوں کو مٹی لگ جائے تو تیمم ہو جائے گا. اس لیے کہ اس صورت میں لکڑی پر نہیں کر رہا، مٹی پہ کر رہا. تو یہ ذہن میں رکھیے گا، تیمم اس چیز سے ہوتا ہے جو زمین کے جنس میں سے، جو جلانے سے جلے نا، پگھلانے سے پگھلے. یہ مختصر تعریف ہے.
اور کسی کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہے تو اچھا ہو گیا یہ مسائل سامنے آئے تو ذکر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. قلت بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والإکرام. نسألك أن تحيي قلوبنا وأن تنور صدورنا بنور معرفتك أبدا سرمدا سرمدا. يا الله يا الله يا الله. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لا موجود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مسجود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا محبوب إلا الله لا معبود إلا الله 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 إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا.
فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ ذکر دنیا کر کے دیکھا ذکر مولا کر کے دیکھ کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ خواہشوں کے پیچھے پڑ کر اب ذرا کچھ سوچ لے نفس کو راضی کر کے دیکھا رب کو راضی کر کے دیکھ عشق فانی کر کے دیکھا عشق باقی کر کے دیکھ چھوڑ کر اب ذکر سارے ذکر اللہ کر کے دیکھ اللہ 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 جل جلاله وعظم جلاله وجل شأنه وعز اسمه ولا إله غيره ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے لامکا کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشا کیسے کیسے زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اللہ 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 جل جلاله وعم نواله وجل شأنه وعز اسمه ولا إله غيره آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم اجعل مفتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين يا رب الجلال والإكرام ہمارے تمام صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما
اللہ جلال والاکرام ہماری تمام لغزشوں سے، تمام کمیوں سے، تمام کوتاہیوں سے، تمام غفلتوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ جلال والاکرام ہمیں اپنے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی مخلوق کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جلال والاکرام ہمیں اپنی مخلوق کے شرور سے محفوظ فرما، اپنے اعضاء کے شرور سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جلال والاکرام آج تک جتنے مسلمان ہمارے حضرت و اقارب، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار انتقال کر چکے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی درجات کو بلند فرما، آخرت کے تمام مراحل آسانی سے طے فرما۔ اے رب جلال والاکرام ہمیں بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، بار بار حج عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین برحمتک۔